جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات الیکشن 2024 میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی میزبان ڈاکٹر ثنا غوری. فاروق راٹھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو نتائج ڈسکس کر رہے تھے، جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے، اب چیزیں قدرے مختلف نظر آ رہی ہیں. قدرے مختلف اس طرح سے کہ کچھ پریس کانفرنسز سامنے آئی ہیں اور ان پریس کانفرنسز میں جو ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور پارٹی کے جو کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وہ فیصل سبزواری، مصطفیٰ کمال، ان سب نے یہ کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سیٹیں لے رہی ہے. کچھ اطلاعات کے مطابق 18 اور کچھ مزید اطلاعات کے مطابق 19 سیٹیں جو ہے وہ اس وقت لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو رزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اب تک اس میں بہت زیادہ برتری نہیں نظر آ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. اسی طرح ایک اور جو آپ کو ہم اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے خبر دینا چاہیں گے کہ ڈی آر او ساؤتھ کا جو دفتر ہے وہاں میڈیا کے لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا ہے. کنٹینرز لگا دی گئی، یہ اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق کہ وہاں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور جو پولیس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نتائج کا سست رفتاری کا شکار ہونا جو ہے انتہائی تشویشناک ہے. جس طرح کی امید کی جا رہی تھی اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار جن کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ یا جن کے ساتھ انگیجڈ تھی، اب یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی تھی یا ان کے ساتھ انگیجڈ تھی. جس طرح کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے اور ان کو خوشی میرے خیال میں اس بات پہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی نہیں نظر آ رہی ہے. یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ خبر دینا چاہیں گے کہ نواز شریف یا ان کی فیملی جو ہے وہ اب جو الیکشن آفس یا ان کا جو آفس بنا ہوا تھا وہاں سے وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور آہستہ آہستہ کر کے جو کارکنان تھے، جو لوگ تھے جو وہاں موجود تھے اور اپنی جیت کا انتظار کر رہے تھے جشن منانے کے لیے، تو وہاں پہ اب کوئی خاص ہلچل نہیں ہے. کچھ لوگ موجود ہیں لیکن جو ایک جشن منانے کا سلسلہ تھا وہ نہیں نظر آ رہا ہے. اس کے بالکل برعکس پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں جشن کا سماں ہے، جشن منایا جا رہا ہے. آپ کو یہاں یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے امیدوار جو ہیں وہ واضح برتری کے ساتھ آگے ہیں، جس میں شرجیل انعام میمن، شازیہ مری، ناصر حسین شاہ اور دیگر، مراد علی شاہ، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بہت واضح برتری کے ساتھ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. اور برتری بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی 1000 2000 3000 کی نہیں، 30,000 25,000 ووٹوں سے یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اب تک کی جو ڈیولپمنٹس تھیں اس کا میں نے آپ کو بتایا. ڈاکٹر ثنا آپ کیا کہیں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کے ہو سکتا ہے ان کے نمائندے موجودہ پولنگ اسٹیشنز میں جو چیزیں دیکھ رہے ہوں جو شاید ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، انہوں نے وہ دیکھ لی، اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ 18 سے 19 نشستیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ملنے جا رہی ہیں جو ایک ریکارڈ ہوگا. اچھا، چونکہ میں خود الیکشنز کا حصہ رہ چکی ہوں پہلے بھی، تو ایک جو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد جو ہے 1 سے 1.5 گھنٹے میں تمام پریزائڈنگ آفیسرز اور جو بھی پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں وہاں پہ جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور سب کے سامنے کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر ایسا سلسلہ ہے تو لوگوں کے پاس جو پارٹیز ہیں ان کے پاس پہلے ہی ریکارڈ آ جاتا ہے کہ جناب کون اس حلقے میں کامیاب ہوا ہے. تو میڈیا سے کیوں نہیں شیئر کیا جا رہا پھر یہ ریکارڈ؟ یہ اگر میڈیا سے، جس طرح سے ابھی میں ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی اور وہ بڑے پرامید تھے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح سے 18 سیٹیں اور وہ کہتے ہیں جناب 19 بھی ہو سکتی ہیں، یہ آن ریکارڈ وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ایم کیو ایم سے میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ اتنی سیٹیں لے کے جائے گی، وہ بھی قومی اسمبلی میں. لیکن جہاں تک ہم سندھ کی صورتحال کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، سندھ میں تو اس وقت پیپلز پارٹی ایک واضح پوزیشن کے ساتھ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، اور لیکن جہاں پہ صوبائی سطح پہ بات کریں تو ہمیں وہ نمائندگی ایم کیو ایم کی نہیں نظر آ رہی جس طرح سے وہ فیڈرل میں بات کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا فاروق راٹھی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو نتائج جو ہیں وہ سست روی کے شکار ہیں جو کہ بہت ابہام کریٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں
یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس پہ لوگ 5-5.5 سال انتظار کرتے ہیں، ایک خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے الیکشنز پہ، اور الیکشنز کا سارا دار و مدار ان کے نتائج پہ اور ان کی ٹرانسپیرنسی پہ ہوتا ہے. پہلے موبائل بند کر دیے گئے، اب نتائج اس قدر سست روی کا شکار ہیں کہ کراچی جیسے شہر کے نتائج جو ہے نا وہ 1%، 2%، 7% سے آگے نہیں بڑھ رہے، جبکہ جو سندھ کے دور دراز کے علاقے ہیں، بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں سے نتائج اچھے خاصے 60 ہزار 65 ہزار ووٹوں کی گنتی کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کراچی سے، کیا وجہ ہے؟ ہم کئی الیکشن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی ہوتا ہے جی، الیکشن RTS بیٹھ گیا، نتائج آ نہیں رہے ہیں، رک گئے. 4 بجے تک، 5 بجے تک جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا، ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، کچھ دیر پہلے ہم نے ہمارے اسی پروگرام میں ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ابھی جو بھی ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رات کو یہ رزلٹ وہ نہ ہو صبح تک جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری سسٹم کی خرابیاں ہیں، اور میں پہلے ہی شروع میں ہی اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہہ چکا ہوں کہ پچھلے الیکشنوں میں اور اس الیکشن میں مجھے کوئی واضح فرق نظر نہیں آ رہا. اس وقت اچانک سارا سسٹم بند کر دیا جاتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ اور سب پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تمام جو کہ پولنگ ایجنٹ وغیرہ تھا اور DROز وغیرہ تھے، ان کو سب کو اپنے حلقوں سے اور اپنے دفتروں سے نکال دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے ایک ٹرانسپیرنسی کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. اچھا فاروق ڈاڈی صاحب، ابھی جو جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آزاد امیدواروں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا کوئی جھکاؤ یا کوئی الیکشن کمپین میں ساتھ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں چاہتے، ایک فطری طور پہ نہیں چاہتے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ آزاد امیدوار، ان کا ساتھ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ جائے؟ دیکھیں، دو چیزیں تو واضح ہیں. انٹیریئر سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا غلبہ ہے، ان کی میجورٹی ہے، اور KPK میں اگر آپ دیکھیں تو جو آزاد امیدوار PTI کے ہیں، تحریک انصاف کے، یہ دو کی میجورٹی تو اپنی جگہ صوبوں میں مستحکم ہے. اب رہتی ہے بات پنجاب کی، اور بلوچستان کا تو ایک اپنا سسٹم ہے، اس کو چھوڑیں. اب سارا اس وقت جو زور دیا، جو فوکس ہے، وہ ہے پنجاب کے اوپر. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ آپ کی، نہ میری، نہ کسی کی، یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس وقت نہیں سر، اگر KP کی بات کریں اس میں تھوڑی سی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ فیصل واڈا صاحب ایک چینل پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اسلام آباد میں جو نا ونٹر سیل لگ گئی ہے، اور آزاد امیدواروں کے حوالے سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ کنگ میکر ہوں گے، تو اب آزاد امیدوار جو ہے نا وہی ڈیسائیڈ کریں گے. اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی گو نواز گو ہو گیا ہے، اور جو ہے نا وہ یعنی نون لیگ کو تو اب حکومت ملتی نہیں نظر آ رہی ہے. اب اس میں کس طریقے سے ان آزاد امیدواروں کو کسی طرف کیا جائے گا، کوئی ان کی علیحدہ پارٹی بنائی جائے گی، یہ آزاد امیدوار جیت کر جو ہے وہ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں گے. اس لیے کہ قانون میں بھی یہ ہے کہ اگر آدھے سے زیادہ امیدوار جو ہیں وہ کسی بھی جماعت کے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور وہ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں پارلیمان میں، تو پھر وہ پارلیمانی پارٹی ان کی ہوتی ہے. یہ چیز ہم نے دیکھی جب پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے اس کے امیدوار جس وقت پنجاب میں تھے تو چودھری شجاعت حسین الگ رہ گئے، اور 10 امیدوار جو اس کے تھے، جو 10 نمائندے تھے، انہوں نے چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں ایک الگ گروپ بنا لیا، اور یہ فارورڈ بلاک جو ہے نا پھر چاہے ان کو چودھری شجاعت حسین نے پارٹی سے نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کی اپنی رائے ایک پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے قائم ہو گئی، اور وہ پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کر رہی تھی وہ چیز ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو جمع کر کے کوئی ایک گروپ فارم کر دیا جائے، فارورڈ بلاک بنا دیا جائے، جو کہ اپنی ایک علیحدہ شناخت کا اعلان کر دیں، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اپنی ایک پارلیمانی پارٹی بنا لیں، تاکہ اس کے بعد پھر یہ جو دیگر جماعتیں ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں ان کو ملا کے کوئی ایسی حکومت بنا دی جائے. دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہارس ٹریڈنگ کو آپ فروغ دیں گے. یہ ظاہر بات ہے، جو آئے گا وہ کچھ نہ کچھ کسی انٹرسٹ پہ آئے گا، یا تو پیسے لے گا، جو کچھ بھی ہوگا. سر پریشر پہ بھی کام ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آج کل پاکستان میں ساری چیزیں پیسے کے زور پہ نہیں
بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پریشر کے زور پہ بھی ہوتی ہیں. اور یہ جتنے امیدوار جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت رہے ہیں, بہت کم امیدوار اس میں سے کوئی بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوں گے. باقی سارے جس طرح ڈاکٹر ثنا غوری نے کہا کہ 30 کی یہ ریپرزنٹیشن تھی جو کہ بالکل تیسرے درجے کی نمائندگی تھی, جس کو کہ اب جو ہے نا وہ الیکشن میں موقع ملا لڑنے کا. اور کیونکہ ان کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں جیلوں میں موجود ہیں, تو ایسی صورت میں ان سے کوئی بہت زیادہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ پی ٹی آئی کے بہت وفادار ہوں گے یا پی ٹی آئی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو ہلانا یا ان سب کو اگر ان کو یہ بھی کہا جائے کہ جی آپ کا ہی ایک گروپ بنا کے ہم جو ہے نا آپ کو کچھ اقتدار دے دیں گے یا مطلب ان کو اقتدار میں لے آئیں گے, تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ سارے آزاد امیدوار جو ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں, چاہے آگے جا کے وہ کوئی بھی فیصلہ کریں, لیکن فی الحال جو ہے وہ یہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پورا بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ بالکل ممکنات میں سے ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ پریشر نہیں لے سکتے. یہ جو بھی آزاد امیدوار کینڈیڈیٹ ہے, چاہے وہ یہ پریشر کو برداشت نہیں کر پائیں گے زیادہ تر اس میں. اور جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا یہ بالکل ممکن ہے. تو یہ جو مقصد یہ آزاد طور پہ جو ان کو پہلے سے کیا گیا ہے جوڈیشری کے تھرو, تو یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ اگر گرفت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہوگی تو ہم اس پلان پہ کام کریں گے. تو بہرحال یہ ہر چیز ممکنات میں سے ہے, اور میرے خیال ہے پہلی بار پاکستان میں ایسی ایک سچویشن کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور کنٹرول کرنے کے لیے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کو ڈیولپ کیا گیا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, کیا نہیں گیا. بہت ساری چیزیں, اور جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں شاید وہ جس طرح سے کنٹرول کرنا چاہ بھی رہے ہوں گے. تو لیکن اس دفعہ میری جو پریڈکشن تھی, اور میں اپنے بہت سے پروگرامس میں کہہ چکی تھی یہ بات, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشنز فیئر ہوں گے, اور یہ شاید آگے چل کے کیا ہوتا ہے صبح تک یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اس وقت 7-8%, 2%, 3%, 4%, 15% نتائج کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ نتائج ہی آگے چل کے رہیں گے, یا ابھی ان نتائج کی بنیاد پہ الیکشن کو فیئر کہا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک تو جو ہمارے پاس نتائج آ رہے ہیں اس پہ تو فیئر ہی ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آزاد امیدواروں کو اس طرح سے سامنے آنا, نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ خود وہ لوگ آگے لے کے آ رہے ہیں. سسربی کا شکار ہیں. کراچی جیسے شہر میں گو کے موبائل سروس بند ہے, اور یہ چیزیں اب میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کون سی ایسی دہشت گردی کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے اب رات کے اس پہر بھی جو ہے وہ موبائل سروس بند کی ہوئی ہے. لیکن نتائج اس قدر سست روی سے سامنے آنا, مجھے ایک زمانہ یاد ہے جب 88 یا 90 یا اس کے بعد کے 92 میں نتائج جو ہیں وہ رات 1-1.5 بجے تک 1.5 لاکھ ووٹوں کی گنتی ہو کے متحدہ قومی موومنٹ, میرے خیال ہے کہ رات کے 3 بجے ایم کیو ایم کے جو 12-1 بجے تو جشن ہو جاتا تھا 90 مرکز پہ, اور مطلب 12 بجے کے قریب جو ہے پورے پاکستان کے رزلٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, جو ہیں وہ کمپائل ہو کے جو ہے ایم کیو ایم کے دفتر پہ لگا دیے جاتے تھے, اور باقاعدہ ایک جشن کا سما ہو جاتا تھا. اس کے بعد کراچی میں لوگ الیکشن کے نتائج دیکھنا چھوڑ دیتے تھے. نہ اس وقت موبائل فون تھا, نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا, لیکن یہ چیزیں سامنے آ جاتی تھی. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں الیکشن کے دوران, اور خود ڈیوٹیز بھی کرتے ہوئے, کہ سامنے آپ کے پاس 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے, سامنے آپ کی گنتی ہو رہی ہوتی ہے, اور کہیں پہ بھی دھاندلی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ فیصلہ سازوں پہ بھی سوال اٹھائیں گی. اس دفعہ کے الیکشنز وہ ہیں کہ اگر فیصلہ سازوں نے بھی اس میں کوئی کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستانی عوام بھی ان سے سوال پوچھے گی کہ ایسا کیا ہوا, کیوں کیا گیا. لیکن ایک طرف جہاں تک عوام کی ہمدردیوں کا سوال ہے, ایک سمپتی کا ووٹ ایک پارٹی کو ضرور پڑا ہے, اور وہ ہمیں توقع بھی تھی کہ ایسا ہوگا. مجھے امید ہے کہ جو لوگ فیصلہ ساز ہیں وہ اس طرح سے نتائج کو نہ چینج کریں تو بہتر ہے, اور جلد سے جلد اگر معاملات کو کلیئر کر دیا جائے تو ابہام کی جو صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن فاروق ریڈی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ابہام کو دور کرنا اتنا آسان ہوگا؟ اس وقت لوگوں کو غیر یقینی صورتحال ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ کیا ہوگا. دیکھیں, یہ اگر ملکی مفادات کو بالائے طاق رکھیں گے اور اپنی انا پہ اور چلیں گے تو یہ ملک کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوگا, ملک کے لیے بہت برا ہوگا. اور کل یہ تمام پارٹیاں اس رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام نے اگر اسے ریجیکٹ کر دیا تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں
کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ملک کی مفادات کو سر فہرست رکھیں اور ملک کی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں تاکہ ملک جو ہے ہمارا جس تباہی پہ چل رہا ہے اس سے ہم اجتناب کریں. آپ دیکھیں کہ اگلی کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے اتنا سخت وقت ہوگا کہ اگلے 3 سال میں آپ نے 72 ارب ڈالر IMF کو واپس کرنے ہیں. ہر سال 24 ارب ڈالر 25 ارب ڈالر اس طرح کر کے 3 سال میں آپ نے 72 ارب ڈالر. ہمارے پاس کون سے ایسے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. تو ہمارے جو بھی ہینڈلرز ہیں یا جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کو چاہیے کہ ملک کی مفادات کی یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں, ورنہ ہم اور مزید اکنامک کرائسس کے اندر الجھ جائیں گے اور اتنی انفلیشن کا ریٹ اتنا ہائی ہو جائے گا جو کہ ابھی 48% تک پہنچ گیا ہے, لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہے. آج آپ کا الیکٹرک کا بل, چلو اب تو ٹھنڈی ہے, لیکن الیکٹرک کے بل کی وہ ریٹ ہے کہ جو آپ کی تنخواہ بھی نہیں اس سے زیادہ آپ کا الیکٹرک کا بل آ رہا ہے. اور جس طرح آپ کے جو گیس کے بل بڑھا دیے گئے ہیں وہ ایک دوسرا مقصد ہوگا. تو یہ مہنگائی اتنی خطرناک حد سے بڑھ جائے گی کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا. ہم بہت لائٹلی لے رہے ہیں ان چیزوں کو کہ آگے کیا ہوگا یہ ہم نہیں سوچ رہے. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے, یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ PTI کی جانب سے جو ہے نا وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پریس کانفرنس کی شدید مذمت کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک جھوٹ, اور یہ کہیں پہ بھی کسی بھی 18 نشستوں میں سے کسی بھی نشست میں 60,000 کی برتری نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. یہ ٹویٹ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کے آفس کا منظر جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. سناٹا چھایا ہوا ہے. پرویز خٹک صاحب کی تصویر بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت وائرل ہے, جو بہت غصے میں ٹوپی پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس غصے کی وجہ کیا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ استحکام پاکستان پارٹی جو تھی جسے سمجھا جا رہا تھا, یا پاکستان تحریک انصاف جو ایک پارلیمنٹیرین جو بنائی گئی تھی, جس کو کہ شاید بلے کا نشان بھی, خٹک صاحب جس کو کہ بلے کا نشان بھی آفر کیا گیا تھا, لیکن یہ دونوں پارٹیاں ہمیں کوئی کارکردگی دیتی نظر نہیں آئیں. جس طرح ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ سے ٹوٹ کے حقیقی بنی, یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ٹوٹ کے قاف لیگ اور دیگر اس قسم کی جماعتیں جو ٹوٹ کے بنتی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ سے ٹوٹ کے PSP بنی. تو ایک بات تو طے ہے کہ جو پیرنٹ پارٹی ہوتی ہے وہ پیرنٹ پارٹی ہوتی ہے. NPP ہو یا کوئی بھی ایسی پارٹی جو اپنی مدر پارٹی سے ٹوٹ کے بنتی ہے, وہ پہلے الیکشنز میں, دوسرے الیکشنز میں تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتی. کیا کہیں گی ڈاکٹر ثنا؟ اس میں جو استحکام پاکستان پارٹی کا کردار ہے اس پہ بہت پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کا کردار بہت بھی, کیونکہ کاف لیگ کا نام و نشان تقریباً طور پہ مٹ چکا تھا. تو اب جو الیکشن میں سامنے آنے والی پارٹی تھی کاف لیگ کی طرح فنکشن کرتی ہوئی, وہ ہمیں استحکام پاکستان پارٹی نظر آتی تھی. اب بہت بھی اس کا وہی رول رہتا مرکز میں, جس طرح سے ہمیشہ MQM کا مرکز میں رہا ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو بہت سی امیدیں ضرور ہوں گی, لیکن میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ اس کو آگے یہ صرف کاف لیگ کی حد تک ہی رہے گی, جس طرح کاف لیگ اپنا رول کردار ادا تمام پارٹیاں جو جشن منا رہی ہیں اپنی طرف سے, ایک طرف MQM کا جشن ہے, ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جشن ہے, ایک طرف PTI جشن منا رہی ہے آزاد امیدواروں کے کامیاب ہونے میں. لیکن ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی, فاروق ڈاڈی صاحب کیا کہتے ہیں, یہ جو جشن اس وقت منائے جا رہے ہیں ان میں سے کس پارٹی کا جشن صحیح ثابت ہوگا, اور کس پارٹی کے جشن کو جو ہے نا وہ بعد میں سوگ میں بدل دیا جائے گا؟ 2013 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تو رزلٹ بھی پورے کمپائن نہیں ہوئے تھے, اور میاں صاحب نے اپنی تقریر کر دی کہ ایک جشن شروع ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی چلے, اگر پیپلز پارٹی جشن منا رہی ہے تو یقیناً سندھ کے اندر ان کی میجورٹی صاف نظر آ رہی ہے. PTI اگر جشن منا رہی ہے تو KPK میں ان کی جو جیت ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب رہی بات جہاں تک MQM کی, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ MQM نے اس دور میں جب اس کی طوطی بولتی تھی اس وقت بھی اتنی تو سیٹیں نہیں بھی, جب ان کا پورے کراچی پہ راج تھا. تو بہرحال یہ نہیں, تو فیڈرل کی سطح پہ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن صوبائی سطح پہ ہم اتنا وہ نہیں اس پہ کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ
ایک صوبائی پارٹی ہوتے ہوئے فیڈرل میں اتنی ساری سیٹیں کلیم کرتے ہیں اور صوبائی میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ چیزیں ان خدشات کو جنم لیتی ہے کہ اس میں ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے، اور یہ ساری چیزیں کب تک سامنے آ جائے. اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو جمہوریت کا نظام ہے وہ ڈیریل نہ ہو، ورنہ ہم بہت برے کرائسس میں آ جائیں گے. تو بہرحال یہ جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اس کو پبلک کی جو رائے ہے. ایک بات اور یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ نتائج جو بھی ہیں، چاہے سچ میں اگر نتائج مختلف ہیں اور فی الحال ابتدائی جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس سے اگر یہ لگ رہا ہے کہ نتائج مختلف ہیں اور بعد میں آگے چل کے مختلف ہو جائیں گے، تو یہ بھی غلط ہے کہ اتنی دیر تک عوام کو ایک امید دلا دینا، یا وہ لوگ جن کو کہ اس وقت تک جیتتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، اگر وہ صبح یا کل دوپہر تک وہ نہیں جیت پاتے تو ایک امید کے بعد اگر عوام کو دھچکا لگے گا نا، تو پھر ایک انتشار کی صورتحال اور ایک خلفشار، یہ چیزیں پیدا ہوں گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. کیونکہ لوگ شاید پہلے سے کچھ چیزیں تو ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ شاید کسی ایک پارٹی کو لایا جا رہا ہے اور شاید وہ سیٹیں جیت جائے. اگر اس حساب سے نتائج آ جاتے تو شاید اس وقت تک لوگ اپنے گھروں میں سو چکے ہوتے کہ ٹھیک ہے جی، جیسا سمجھا جا رہا تھا، جس طرح امید کی جا رہی تھی وہ چیز ہو گئی. لیکن اب ایک ڈفرینٹ نتائج دکھا کے اس کے بعد نتائج کا سلو ہو جانا، اور اس کے بعد اگر یہ نتائج اب نہیں رہتے صبح تک، چاہے حقیقت میں ایسا نہ ہو، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بہت بڑا خلفشار اور چیزیں جو ہے نا وہ غلط طرف جائیں گی؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک اتنی بے جانی کیفیت ہو جائے گی کہ یہ جو مقصد اگر روٹین میں چل کے رزلٹ اناؤنس کر دیتے، اب تک تو آ جانے چاہیے تھے رزلٹ. اب یہ خدشات جو ہے یہ عوام کے دلوں میں آ کے، یہ جب عوام ایک چیز کو اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو آپ زبردستی ڈنڈے سے تو نہیں کروا سکتے. تو میرا خیال ہے اس وقت تو ٹویٹر یا سوشل میڈیا جو ہے وہ کہیں آگے چل رہا ہے. جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میڈیا چینل سے اس وقت دکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بڑی بہت کیئرفلی، بہت احتیاط کے ساتھ نتائج نشر کرتے ہیں. وہ وہی نتائج نشر کیے جاتے ہیں جن کا اعلان ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا اس سے بہت آگے اور بہت ڈفرینٹ نتائج دکھا رہا ہے. اور اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس قسم کے ٹرینڈز کے باوجود ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے جی آزاد امیدواروں کو خرید لیا جائے گا، تمام چیزیں ہو جائیں گی، تو اس کے بعد پھر یہ نتائج میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے لوگوں میں عوام پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ عوام کی منشا کے خلاف جب اگر فیصلہ کریں گے تو یہ ایک آپ کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم زبردستی ڈنڈے کی بنیاد پہ وقتی طور پہ تو آپ ہینڈل کر لیں گے، لیکن اسے لانگ رن میں آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے اچھے جا رہے تھے، الیکشن بھی اپنی جگہ ہو رہا تھا، رزلٹ بھی آ رہے تھے. اگر اس پروسیس کو کنٹینیو رکھا جاتا اور اس کو روکا نہیں جاتا تو شاید ہم اس وقت اس نتائج تک پہنچ چکے ہوتے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، ہم کلیئر نہیں ہے کہ صبح تک ہم کیا رزلٹ دیکھیں گے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری معاشی صورت حال کیا ہے، ہمارے لوگوں کی جو معیشت کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے حالات کیا. لوگوں کے پاس یہاں کھانے کو نہیں ہے، یا روٹی کھانے کو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. اور ان حالات میں اگر ہم ہماری عوام کو ایک نئے کرائسس میں ڈال دیں تو پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں تک جائے گا. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم 130 ارب ڈالر کے مقروض ہیں اور ہم نے اگلے 3 سال میں 72 ارب ڈالر واپس کرنے آئے IMF کو. تو یہ سب ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں 90 ارب روپے کے ٹیکسز ہم پہ لگائے گئے. تو آپ نے دیکھا کل پرسوں گیس کی صورت میں اس کو ڈالا گیا. اب یہ آپ کی پیٹرول کے اوپر بھی پرائسز بڑھے گی اور آپ کی جتنی بھی انرجی سورسز ہیں ان تمام لوگوں چیزوں پہ پڑے گی. تو ہم ایک طرف نہ تو سیاسی استحکام لا پا رہے ہیں، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک آپ کا معاشی استحکام آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ زبردستی نہ کرے اور عوام کی
جو رائے ہے عوام کی جو منشا ہے اس کا احترام کرے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ثنا، آپ کیا کہتی ہیں کہ اب جب کہ لگ رہا ہے کہ نتائج سلو ہیں اور یہ شاید 2018 کی طرح شاید پہلے آر ٹی ایس بیٹھا تھا، اب ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا ہے، موبائل فونز بند ہیں، سیلولر سروس بند ہے، پھر بھی جو ہے وہ کچھ نتائج جو لوگوں کے سامنے آئے وہ ذرا غیر متوقع تھے، توقع نہیں کی جا رہی تھی ایسے نتائج کی، لیکن اب چونکہ تمام چیزیں اس وقت نتائج جو ہے نا روک دیے گئے ہیں، فارم 45 ایشو نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید تمام آر اوز کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کے فارم 45 ایشو نہ کریں جب تک کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کا اعلان نہ کیا جائے. تو آخر کیا وجہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا مطلب ان تمام چیزوں کے بعد کیا عوام پھر ایک دفعہ جو ہے وہ یہی سمجھ کے کہ جی تکنیکی وجوہات کی بنا پر چیزیں خراب ہو گئی ہیں اور جب تک یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اس کے بعد ہی ریزلٹس پتہ چلیں گے، لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اپنے گھروں پہ اور انتظار کرتے رہیں گے؟ لوگ تو، ہمارا تو کام ہی خاموشی سے بیٹھنا ہے. ہم وہ قوم ہے جو ہم بہت بحث ہو گئی ہیں، اگر پیٹرول کے پرائز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بڑے آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیوں پرائز زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر سوچا جائے تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو فیصلہ سازوں کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے، اداروں کی مداخلت کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں بہت بڑا قصور سیاستدانوں کا بھی ہے. اگر آج نتائج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے تمام سیاستدان کہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم بھی جمہوری عمل کا حصہ ہیں، اور اگر کسی کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو ہم حاضر ہیں اور اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دوسرے کی جیت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، تو جمہوری عمل آگے چل سکتا ہے. دوسری صورت میں ایسا بہت حد تک ممکن ہے، جو ہم پاکستان میں ہماری تاریخ اس حوالے سے بہت اچھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کہ بارگیننگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور ان سے کچھ مطالبات منوائے جاتے ہیں جو کہ ہار رہا ہوتا ہے، اور چونکہ ہاتھ میں ہوتی ہیں چیزیں اور سامنے والا کہتا ہے جناب ٹھیک ہے میری جیت کسی بھی طرح ہونی چاہیے، میں آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ عمل ہے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے ہمیشہ، اور آگے بھی خدا نخواستہ مجھے بھی اس طرح کی امید ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک اور دفعہ ایک امید ہوگی کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. جہاں تک بات کی آپ نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی کہ آرام سے وہ اپنے گھر پہ جا چکے ہیں، تو ایک چین کی نیند بھی ہوتی ہے اور ایک نا امیدی کی بھی نیند ہوتی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں بھی بات بیچ میں ہے کہ یہ چین کی نیند ہے یا یہ نا امیدی والی نیند ہے. تو مجھے تو زیادہ تر امکان چین والی نیند کا ہے کہ جناب تسلی دے. اچھا، پنجاب میں پھر بھی کچھ نتائج آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، سندھ میں بھی نتائج نظر آ رہے ہیں. کراچی کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مطلب ایک میگا سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، کوئی دور دراز کے دشوار گزار علاقے نہیں ہیں. 10 منٹ کی ڈرائیو پہ رات کے اس پہر کسی بھی علاقے میں آپ کراچی کے پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شاید میرے خیال میں کچھ تکنیکی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ بلدیات میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ تیسری دفعہ بلدیات میں بھی یہی ہوا تھا، اور اس کے بعد اب بھی یہی نظر آ رہا ہے. اور شاید میرے خیال میں اب لوگ بھی اس بات کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک روٹین کا حصہ ہے، نتائج رکیں گے اور اس کے بعد شاید کچھ وقفے کے بعد یا صبح تک نتائج آئیں گے، اور اس کے بعد وہ وہی نتائج ہوں گے جن کی امید کی جا رہی تھی. ابھی مندو خیل صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے خلاف بھی بڑے ایکشن کی بات کی گئی ہے کہ ایکشن لیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے کہا ہے. لیکن مندو خیل صاحب کی وہی والی سیٹ تھی کہ جن پہ آخری وقت میں نتائج کو بدلا گیا تھا. یہ کافی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مفتیٰ صاحب کی سیٹ تھی اور وہ اس پہ کافی آگے آ چکے تھے، لیکن آخر میں مندو خیل صاحب کو اس پہ لایا گیا. تو یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کوئی چیزیں چھپتی نہیں ہیں کہ اگر لوگوں کے رویے اور سیٹیں کس طرح سے جتوائی جاتی ہیں. ابھی اگر پاکستان کو واقعی جیسے ڈاڈی صاحب کہہ رہے تھے ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں سیاستدان، تو یہ سیاستدانوں کا اپنا امتحان ہے کہ اگر وہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ایسے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آپ کو جناب گیٹ نمبر 4 کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے یا ڈگی میں بیٹھ کے آپ کو فوراً سے کہیں کا پنڈی کا رخ کرنا پڑے، تو ان چیزوں سے اگر باز آ جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور جو ادارے بھی ہیں ان کو بھی کوئی شوق نہیں ہے سیاست پہ پڑھنے کا، یہ صرف اور صرف ہمارے سیاستدان ہیں جو ان کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں. بھئی اگر آپ کے پاس عوام کی طاقت ہے اور اگر آپ کو خود پہ اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کو سیٹس ملیں گی، تو آئیے جناب پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کیوں ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اچھا، ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے. ناظرین وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیں ہماری خصوصی نشریات الیکشن 2024.